شرعاً مستثنی کردہ غرض کے علاوہ کتے پالنے کی حرمت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے گھروں میں کتے رکھنے کا حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی چیز، مسلمان شخص کے لیے کتا پالنا جائز نہیں، لیکن اگر اسے شکار یا جانوروں یا کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتے کی ضرورت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا رکھا اس کے اجر و ثواب میں سے روزانہ ایک قرات کمی ہو جاتی ہے، لیکن کھیتی یا جانوروں کے لیے رکھے گئے کتے کی بنا پر نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2145۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی شکار اور جانور اور کھیتی کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے کتا پالا تو اس کے اجر و ثواب میں سے یومیہ 2 قرات کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2974۔ اور امام مسلم نے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی جانوروں یا شکار کے علاوہ کتا پالا تو اس کے اجر و ثواب سے یومیہ 1 قرات اجر کم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا کھیتی کی رکھوالی کے لیے رکھے گئے کتے کے علاوہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2943۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں شکار اور جانوروں کی رکھوالی اور اسی طرح کھیتوں کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی اباحت بیان کی گئی ہے۔ اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3640۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ احادیث کتا پالنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ صرف اسی غرض اور مقصد کے لیے کتا رکھنا جائز ہے جو نبی علیہ السلام نے مستثنیٰ کیا ہے۔ 1 اور 2 کی رات اجر و ثواب کم ہونے والی احادیث میں جمع کرنے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر کتا زیادہ اذیت ناک ہو تو اس کا اجر 2 قرات یومیہ کم ہوگا، اور اگر اس کی اذیت کم ہو تو پھر 1 قرات یومیہ کم ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ بتایا کہ یومیہ 1 قرات کمی ہوتی ہے، پھر اس سزا کو زیادہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے 2 قرات کمی بیان کی تاکہ کتا رکھنے میں اور بھی زیادہ نفرت پیدا ہو۔ اور قرات کی مقدار اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے عمل کے اجر سے مقرر حصہ کمی ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 342، اور فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9۔ ریاض الصالحین کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، کتا رکھنا اور انسان کے لیے کتا پالنا حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص مستثنیٰ کردہ مقصد کے علاوہ کتا پالتا ہے اس کے اجر میں سے 2 قرات یومیہ کمی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ خبیث اشیاء خبیث لوگوں کے لیے ہی ہیں، اور خبیث لوگ خبیث اشیاء کے لیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مشرق و مغرب میں یہود و نصارہ اور کمیونسٹ قسم کے کفار افراد میں سے ہر ایک نے کتا پال رکھا ہے جسے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے۔ اور وہ اسے روزانہ صابن اور دوسری اشیاء کے ساتھ صاف کرتا ہے، حالانکہ اگر اسے وہ سارے سمندر کے پانی اور پوری دنیا کے صابن سے بھی دھوئے تو وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نجاست عینی ہے، اور نجاست عینیہ یا تو اسے تلف کر کے پاک ہوتی ہے یا پھر مکمل طور پر زائل ہو کر۔
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ خبیث لوگ اس سے ہی مالوف ہوتے ہیں جو خبیث ہو، جیسا کہ یہ شیطان کی وحی سے مالوف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کفر شیطان کی جانب سے ہی وحی اور اس شیطان کا حکم ہے، اس لیے کہ شیطان انہیں فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے، انہیں کفر و ضلالت کا حکم دیتا ہے، تو یہ کفار شیطان کے غلام اور خواہشات کے بندے ہیں، اور یہ اس لیے بھی خبیث ہیں کہ خبیث اشیاء سے ہی مالوف و مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 241۔ اس حوالے سے دوسری چیز، کیا گھروں کی رکھوالی کے لیے کتا پالنا جائز ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف 3 مقصد اور غرض کے لیے کتا پالنا استثناء کیا ہے، اور وہ یہ ہیں: شکار کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے، کھیتوں کی رکھوالی کے لیے۔ بعض علماء کرام کا مسلک ہے کہ ان 3 اسباب کے علاوہ باقی اسباب کے لیے کتا پالنا جائز نہیں ہے، اور باقی علماء کرام کا کہنا ہے کہ ان 3 مقاصد پر قیاس کرتے ہوئے ان جیسے اور اسباب کے لیے بھی کتا رکھنا اور پالنا جائز ہے، کیونکہ اگر جانوروں کی رکھوالی اور کھیتوں کی رکھوالی کے لیے کتا پالنا جائز ہے تو پھر گھروں کی رکھوالی کے لیے کتا پالنا بالاولیٰ جائز ہوا۔ امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں کہتے ہیں، کیا گھروں اور راستوں وغیرہ کی رکھوالی کے لیے کتے پالنا جائز ہیں؟ اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول، احادیث کے ظاہر کی بنا پر جائز نہیں، کیونکہ احادیث میں کھیتی یا جانوروں کی رکھوالی اور شکار کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے کتا پالنے کی صراحتاً ممانعت ہے۔ دوسرا اور صحیح ترین قول جواز کا ہے، جو کہ تینوں پر قیاس اور احادیث سے سمجھ آنے والی علت یعنی کہ ضرورت کا لحاظ رکھنے پر مبنی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 340۔ امام نووی رحمہ اللہ نے گھر کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کے جواز کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم کی شرح میں اسے صحیح کہا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ گھروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، اور جب کسی منفعت مثلا شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے تو پھر کسی نقصان اور ضرر کو دور کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے بالاولیٰ جائز ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 69777۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔